بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، میں طارق متین ہوں۔ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو سیدھی خبریں جو بالکل سیدھی سیدھی آ رہی ہیں اور کسی کو بھی سمجھ میں آ سکتی ہیں، ان کے باوجود لگے کہ کچھ لیڈ نہیں مل رہی، کچھ آگے بڑھنے کا رستہ نہیں مل رہا، چیزیں کس ڈائریکشن میں جا رہی ہیں، اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا نہیں سمجھ میں آ رہا، تو پھر آپ کو کچھ گھوڑے دوڑانے پڑتے ہیں اور کچھ چیزیں آپ کو اور کرنی پڑتی ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس طرح سیٹھی صاحب کی ایک چڑیا ہے، شامی صاحب کا ایک ہدہد ہے، مبشر لقمان صاحب نے ایک چڑیل پالی ہوئی ہے، منصور علی خان صاحب کہتے ہیں ان کے پاس کبوتر ہے، میں نے ایک عقاب جو ہے کرپٹ قسم کا پالا، اب کچھ اچھے والے عقاب بھی پال لیے ہیں، ایک سے زیادہ ہیں، تو کچھ خبریں جو ہیں ان عقابوں کی مدد سے حاصل کی ہیں۔ یہ خبریں جو ہیں ان کو جب آپ کنیکٹ کریں، ڈاٹس کنیکٹ کریں، کچھ لیڈز کنیکٹ کریں، تو پھر آپ کو بہت کچھ سمجھ میں آتا ہے۔ بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے، اسے دیکھیے گا۔ آپ کو اس ویڈیو کے نتیجے میں کچھ چیزیں شاید سمجھ میں آئیں، کچھ چیزیں مجھے سمجھنے میں مدد ملی ہے۔ میں نے ایک دو بہت امپورٹنٹ لوگوں سے کچھ طویل گفتگو کی ہے اور اس کے بعد میں یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیے خبریں کچھ بہت اچھی نہیں ہیں، کچھ خدشات ہیں جن کا عمران خان صاحب اظہار کر رہے ہیں، کچھ زمینی حقائق ہیں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے بچے جو ہیں وہ کارکن وغیرہ اٹھائے جا رہے ہیں، مسلسل پاکستان تحریک انصاف جو ہے مشکلات سے گزر رہی ہے، اور جو گرفتار ہوتا ہے پھر اس کا اچھا خاصا رگڑا لگتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے آؤ بچوں سیر کرائیں تم کو پاکستان کی۔ گل صاحب کو سیر کروائی گئی، اعظم سواتی صاحب کو سیر کروائی گئی، حسان نیازی کو سیر کروائی گئی، فواد چودھری کو سیر کروائی گئی، اب علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں ان کو سیر کروائی جا رہی ہے۔ تو یہ سیر کروانے کا سلسلہ جاری ہے، پاکستان گھمایا جا رہا ہے۔ شمالی علاقہ جات اس میں نہیں گھمائے جاتے، اس میں دیگر علاقہ جات جو ہیں وہ گھمائے جاتے ہیں، تو حکومت گھما رہی ہے ان سب لوگوں کو، اور حکومت کی طرف سے انہیں پھرانے کا، گھمانے کا سلسلہ جاری ہے۔ تو یہ تو خبریں ہمارے سامنے بری تھیں، عمران خان صاحب اس پر مسلسل اعتراض بھی کر رہے تھے، احتجاج بھی کر رہے تھے ٹویٹر پہ، پھر وہ اپنی مصروفیات میں بھی ہیں، آپ کو دھڑا دھڑ نظر آ رہا ہے، لوگ بتا رہے ہیں الحمدللہ کپتان نے ٹکٹ دے دیا، اور کچھ لوگ ہیں جو احتجاج بھی کر رہے ہیں کہ ہمیں ٹکٹ نہیں ملا۔ ان تمام حالات میں عمران خان صاحب کے کچھ خدشات جو ہیں وہ درست ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کچھ خبریں جنہیں ہمیں کنیکٹ کرنا ہوگا، تو آپ کو کچھ چیزیں جو ہیں وہ پکچر بنتی ہوئی نظر آئے گی۔ عمران خان صاحب کے کیسز میں گزشتہ کچھ عرصے میں آپ کو مسلسل لاہور ہائی کورٹ میں ایک جج صاحب کا نام سامنے آتا ہوا نظر آیا۔ ویسے تو مسلم لیگ نون والے کہتے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے حوالے سے کہ عمران خان صاحب کو یہاں سے مدد ملتی ہے، وہ اسے داماد ہائی کورٹ کہتے ہیں، یہ اسے عمران خان کے لیے عدالت کہتے ہیں، لیکن یہاں پر مسٹر جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب عمران خان صاحب کے مقدمات کی سماعت کر رہے تھے۔ اب یہ ہمارے دوست ہیں محمد اشفاق، انہوں نے خبر دی ہے کہ عمران خان صاحب کے کیسز کی سماعت کرنے والے لاہور ہائی کورٹ کے جج جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب کو آئندہ 2 مہینے کے لیے ملتان بینچ ٹرانسفر کر دیا گیا ہے۔ اشفاق صاحب دنیا نیوز پر بڑی بڑی خبریں بریک کرتے ہیں، سینئر آدمی ہیں، دوست ہیں میرے بڑے اچھے، اور اشفاق صاحب جو ہیں وہ خبر جانتے ہیں، نہ صرف یہ کہ وہ خبر دینا جانتے ہیں بلکہ وہ خبر کے پیچھے کیا ہے اسے پرکھنا جانتے ہیں۔ اسی طرح سے ارشد علی صاحب ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا، اور یہ بھی لاہور ہائی کورٹ سے ہے۔ یہ ٹویٹ آپ پڑھیں تو اس میں آپ کو خبر ملتی کہ عمران خان کی نااہلی کے خلاف اور پارٹی عہدے سے ہٹانے کی کارروائی کی درخواستوں پر سماعت کرنے والے لارجر بینچ کے سربراہ، عمران خان کی نااہلی کے خلاف اور پارٹی عہدے سے ہٹانے کی کارروائی روکنے کی درخواستوں پر سماعت کرنے والے لارجر بینچ کے سربراہ جسٹس شاہد بلال حسن کو 2 مئی سے راولپنڈی بینچ بھجوا دیا گیا ہے۔ ایک صاحب ملتان بینچ چلے گئے ہیں، ایک صاحب راولپنڈی بینچ چلے گئے ہیں، اور ان چیزوں کو صرف اس خبر کی حد تک ہمارے کچھ دوستوں کا دعویٰ ہے کہ نہیں دیکھنا چاہیے، جو ان خبروں کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ان خبروں کو صرف یہیں تک نہیں دیکھنا چاہیے، اس سے آگے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے ان خبروں کو، ان خبروں میں کافی کچھ ہے۔ تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، مسلم لیگ نون والے جو شور مچا رہے تھے وہ آپ کو شور بھی نظر آ رہا تھا، سمجھ میں آ رہا تھا، اب یہ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں یہ بھی سمجھ میں آ رہی ہیں۔ پھر میری جن شخصیت سے بات ہوئی وہ عدالتی معاملات کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، بہت اچھی طرح سے، سینئر ہیں، ان سے میں نے کچھ چیزیں پوچھیں، میں نے کہا یہ نااہلی بھی ہو جائے گی، عدالتی حکم نامے میں لکھا ہوتا سیریس کانسیکوینسز، عدالت نے یہ بھی کہہ دیا کہ 14 مئی سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، عدالت نے اس کے بعد جو ہے
3 اہم شخصیات کی ملاقات ہوئی, ڈی جی ایس آئی صاحب خود بھی گئے, سیکرٹری دفاع صاحب گئے, ڈی جی ایم آئی صاحب گئے, سب کچھ ہوا, لیکن عدالت نے کہا نہیں, ہم نے ان کو بتا دیا آپ کی درخواست ناقابل سماعت ہے. تو یہ سب کچھ ہو گیا. اب تو الیکشن کی طرف جا رہے ہیں, چیزیں بہت تیز ہیں. بندیال صاحب اپنا موڈ, ان کا بینچ اپنا موڈ ظاہر کر چکا ہے. دس از ناٹ گوئنگ ٹو چینج. تو یہ تو ہونے جا رہا ہے. میں نے جب یہ بات ان سے کی تو انہوں نے کہا کہ آپ بہت جلدی کام کر رہے ہیں. میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا دیکھیے رانا ثناء اللہ نے ایک بیان دیا, کچھ ہو جائے نہیں کروائیں گے الیکشن. میں نے کہا ٹھیک. کہنے لگے یہ کیسا بیان ہے؟ میں نے کہا یہ سراسر توہین عدالت ہے. انہوں نے کہا آپ نے بیان بھی سنا, ٹون بھی سنی, اس کے لفظ بھی سنے. میں نے کہا بالکل. میں نے کہا ٹھیک ٹھاک توہین عدالت ہے. کہنے لگے کیا ہوا؟ میں نے کہا کچھ نہیں ہوا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مریم نواز شریف نے سپریم کورٹ کے جج مسٹر جسٹس اعجاز الحسن کے بارے میں جو الفاظ ایگزیکٹلی کہے کوٹ اینڈ کوٹ وہ تھے کمپرومائزڈ جج, کرپٹ جج اعجاز الحسن. کہنے کیا ہوا؟ میں نے کہا کچھ نہیں ہوا. توہین عدالت کی درخواست گئی, پھر بھی کچھ نہیں ہوا. انہوں نے کہا ٹھیک. کہنے لگے اب یہ بتائیے کہ عدالت نے اب جو 14 مئی کی تاریخ ہے اس پر گنجائش دینا شروع کر دی ہے. میں نے کہا عدالت کیا کرے گی؟ کیونکہ عدالت, بندیال صاحب تحمل سے کام لے رہے ہیں. انہوں نے کہا جو رانا ثناء اللہ نے کیا, جو قرارداد آئی اور قرارداد میں کہا گیا کہ ایوان حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ غیر آئینی اقدام پر کارروائی کرے. کہنے کہ اس کے بعد آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ توہین عدالت کا کیس سیدھا سیدھا بڑا اسٹرانگ بن گیا؟ میں نے کہا بالکل لگتا ہے. تو میں نے کہا بندیال صاحب تحمل سے کام لے رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی بندیال صاحب تحمل سے کام لے رہے ہیں. تو یہ جو 14 مئی کے الیکشن ہیں یہ نہیں ہوتے. میں نے کہا ٹھیک ہے. اب تو عدالت کہہ رہی ہے ہمیں ممکنہ طور پر 16 جولائی یا اگست کا مڈ کسی جگہ نظر آ رہا ہے. مطلب کچھ سمجھ لیجئے کہ 9 اگست کے آس پاس کی کوئی تاریخ. تو انہوں نے کہا کہ ہو بھی سکتا ہے لیکن مشکل ہے. میں نے کہا اوکے تو پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا وقت مزید نکالنے کی کوشش کی جائے گی. جتنا مواد اس حکومت نے, اس کے لوگوں نے دے دیا تھا تو اس کے بعد تو ہونا ہی چاہیے تھا کہ اب تک توہین عدالت کی کارروائی ہو چکی ہوتی. اور صرف مواد زبانی نہیں, جو باتیں کر دی گئیں, عدالت نے حکم دے دیا نہیں مانا گیا, الیکشن کمیشن نے نہیں مانا, سیکرٹری خزانہ نے نہیں مانا, حکومت نے نہیں مانا, حکومتی وزراء نے نہیں مانا, عرفان قادر صاحب آ کے منہ پہ بدتمیزی کر کے چلے گئے. یہ سب کچھ ہو گیا. کہلیں اس کے بعد آپ کو نہیں لگتا کہ کارروائی ہونی چاہیے تھی؟ میں نے کہا ہونی چاہیے تھی. کون ڈس ایگری کر رہا ہے اس سے؟ میں نے کہا بس کر دیں. کہنے لگے تو پھر اب آپ کو اس میں سمجھ میں آ جانا چاہیے. میں نے کہا کیا سمجھیں اس میں؟ انہوں نے کہا کہ ابھی الیکشن نہیں ہو رہے, حکومت وقت نکال رہی ہے. اب جب آج میں آپ سے بات کر رہا ہوں, آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے کچھ اراؤنڈ 11:15 11:30 بجے. تو انہوں نے کہا کہ آج کے دن میں 4 بجے دوبارہ سماعت ہونی تھی. میں نے کہا بالکل ہونی تھی. کہنے ہوئی؟ میں نے کہا نہیں. کہنے اس سے پہلے کیا ہوا؟ میں نے انتہائی بدتمیزی سے بھرپور مولانا فضل الرحمان صاحب کی پریس کانفرنس ہوئی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کی پریس کانفرنس میں کیا تھا؟ میں نے کہا وہ کہہ رہے تھے کہ ہتھوڑے کے زور پر ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے, ہم ہتھوڑے کے سامنے مذاکرات کا کہیں گے تو نہیں کرتے اور ہمیں گمراہ کیا جاتا رہے گا. اور انہوں نے کہا کہ یہ عدالت عمران خان کو اہل بنانے کی کوشش کر رہی ہے, تو ایسے نہیں کریں گے, عدالت کے کہنے پر نہیں کریں گے. فضل الرحمان صاحب نے یہ کہا. اور میں نے کہا خاصی بری پریس کانفرنس تھی. تو کہنے لگے ٹھیک اب بتائیے. اس کے بعد 4 بجے عدالت کو اپنا موڈ اور زیادہ بھرپور انداز میں نہ صرف یہ کہ ظاہر کرنا چاہیے تھا بلکہ خود کو اسرٹ کرنا چاہیے تھا. میں نے کہا ٹھیک. کہنے لگے کیا اسرٹ؟ میں نے کہا نہیں. تو کہنے لگے اب آپ کو عمران خان کے وہ خدشات جن کی وہ بات کر رہے ہیں, بھلے وہ عید کی چھٹیوں میں پورے ہوتے نظر نہ آئیں, لیکن وہ آپ کو بہت جلد پورے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. میں نے کہا اوکے. کارروائی؟ کہنے لگے بھرپور کارروائی. تو میں نے کہا فضل الرحمان تو کہہ رہے ہیں کہ معزز کرسی عدالت کی ہمیں ذلیل کر رہی ہے. انہوں نے کہا نہیں, معزز کرسی عدالت کی انہیں ذلیل نہیں کر رہی. معزز کرسی عدالت کی جو ہے وہ ابھی تحمل سے کام لے رہی ہے, اور اس کے نتیجے میں عدالت کسی کو ذلیل کرے نہ کرے, حکومت لوگوں کو ذلیل کر رہی ہے, لوگوں کی ایسی کی تیسی کر رہی ہے. اور حکومت کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ جج صاحب تحمل سے کام لے رہے ہیں, ان کی بدتمیزی پر جج صاحب نے کچھ نہیں کیا, اس لیے یہ سلسلہ جاری ہے. اور انہوں نے کہا یہ جو آپ ستمبر کی باتیں سن رہے ہیں, ستمبر میں تقریباً مہینہ پہلے الوداعی دورے شروع ہو جاتے ہیں, اور جو انتظامی اختیارات ہیں, پاورز ہیں, وہ آگے چلی جاتی ہیں, تو آپ کو بہت کچھ ہوتا ہوا نظر آئے گا. میں نے کہا اس وقت تو نون لیگ والے باقاعدہ اپنے یوٹیوبرز سے 3 ملاقاتیں کروائی گئی ہیں مریم نواز شریف سے. نون لیگ کے یوٹیوبرز کی ایک خاص گروپ ہے
اس گروپ نے جا کے مریم نواز شریف سے ملاقاتیں کی ہیں. کہنے لگے جی یہ ملاقاتیں ابھی اور بھی ہوں گی, اور یہ ان ملاقاتوں میں ہی بندیال صاحب کے خلاف کام شروع کیا گیا کہ دیکھیں جی بندیال صاحب سب کچھ کر رہے ہیں اپنی 3 سال کی ایکسٹینشن کے لیے. کہنے یہ کہیں کسی پلان میں نہیں ہے, لیکن نون لیگ نے بدتمیزی کا ایک اور مواد گھڑ لیا اپنے پاس سے اور وہ یہ شروع ہو گئے. اور وہ جو یوٹیوبرز ہیں وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ 2 لوگ پروجیکٹ عمران خان کو اکھاڑ کے پھینکیں گے, اور یہ لوگ یہ بھی نہیں سوچ رہے کہ یہ آرمی چیف کو اور جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو متنازع بنا رہے ہیں. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف صاحب اور اگلے چیف جسٹس صاحب یہ پروجیکٹ عمران خان کو اکھاڑ کے پھینکیں گے. یہ مریم نواز شریف سے ملاقات کرنے والے یوٹیوبرز اب پورے زور و شور کے ساتھ پھیپھڑوں کے بل پہ چیخ رہے ہیں, اور یہ کام ہو رہا ہے. انہوں نے کہا یہ اگین ایک پرفیکٹ کیس ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ کا, لیکن نہیں ہو رہا. میں نے کہا کیوں نہیں ہو رہا؟ کہنے اس لیے کہ یہ ایک پریشر ہے, اور یہ پریشر کسی حد تک آپ کو کام کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. میں نے کہا تو پھر کچھ نہیں کرے گی عدالت؟ کہنے عدالت کو یہ مجبور کر رہے ہیں, عدالت کر سکتی ہے, لیکن ان لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ مجبور کرنے کی, پریشر ڈالنے کی اسٹریٹجی کام کر رہی ہے, تو یہ اس پر اپنا کام جاری رکھیں گے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.